السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ بلاول بھٹو ہزارے صاحب نے بالآخر آج قومی اسمبلی میں خطاب کر ہی دیا، اور انہوں نے جہاں خطے میں قیام امن پر وزیراعظم، صدر اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا، وہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح بی آئی ایس پی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ افسوسناک ہے۔ جبکہ امیر مقام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امیر مقام پسندیدہ نمائندہ ہے، لیکن وہ کب تک وزارت کشمیر اپنے پاس رکھیں گے، یعنی کہ سارے ناراضگی بھی ان کی طرف سے ہوا ہے۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جی بی میں حکومت سازی پر اتفاق ہو گیا۔ گورنر اور ڈپٹی اسپیکر نون لیگ کو دینے کی بات زیر گردش ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کے حوالے سے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے کہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ ہم بات کرنے کو، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب ہم بھی بات چیت کرنے کو نہ صرف تیار ہیں بلکہ مذاکرات میں دیر کس بات کی، یعنی کہ فوری مذاکرات شروع کرنے کو وہ تیار ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی خبر آج کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے عمران خان سے ملاقات کی درخواست دی گئی تھی کہ ہمیں مشاورت کرنی ہے، بجٹ پیش کرنا ہے کے پی کے کا، تو ہمیں ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، تو وہ اپلیکیشن سننے والا جو بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور وہاں پھر ظاہر بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں اس طرح کی اپلیکیشنز موجود ہیں اور دیگر چیزیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف صاحب کا تعلق ہے، خیرالنساء صاحب مغل صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کروں گا عارف عباسی صاحب، تحریک انصاف کے حوالے سے چونکہ خبر آئی کہ مذاکرات کے لیے آپ کی پارٹی نہ صرف تیار ہے بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں دیر کس بات کی، تو اب یہ مذاکرات کرنے کے لیے حکومت نے پیشکش کی اور آپ لوگ رضامند ہو گئے، یعنی کہ آپ سے مراد آپ کے چیئرمین کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے، تو پہلے کیا طے کر لیا گیا ایجنڈا، کن باتوں پر مذاکرات کی ہوں گے؟ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات ہوگی، یا سیاسی مقدمات کے حوالے سے بات ہوگی، یا کے پی کے کی فنڈنگ کے حوالے سے بات ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ علی صاحب۔ اچھا دیکھیں، موجودہ جو وزیر اعظم ہے فارم 47 کے، اور جو ان کا جتنا کہ ان کا اختیار ہے، جتنا کہ ان کے پاس طاقت ہے، وہ تو آپ سب کو، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ مذاکرات ہوئے اور ہم سے وعدہ کیا گیا جی خان صاحب سے آپ کی ملاقات نیکسٹ ڈے یا اس سے اگلے دن کرا دی جائے گی، لیکن بعد میں میسج بھیجا گیا جی کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی باتوں پہ اعتبار کیا جائے یا ان سے مذاکرات کر کے یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے بندہ کہ یہ جو جینون مسائل ہیں ان کی حل کی کوشش کریں گے۔ لیکن پھر بھی ہم نے، چونکہ انہوں نے ایک بات کی، اس کا پازیٹیو رسپانس کیا بھی اگر آپ کے پاس اختیارات ہے آپ ایجنڈا ہمیں دیں۔ ایجنڈا ہمارے دو لوگ حکومت کے بیٹھ کے ایجنڈا بناتے ہیں، اس پر پھر بات چیت کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں، ہم پاکستان تحریک انصاف والوں کے جو لیڈر ہیں وہ عمران خان ہے، وہ جیل میں بند ہے پچھلے 7 مہینے سے، سوائے ایک وکیل کی ملاقات کے، وہ بھی ایک پروفیشنل ملاقات تھی قانونی دائرہ کار کے مطابق، کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایون دین اگر ہم مذاکرات کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کے لیے اپروول، فائنل ڈیسیژن کے لیے، ایون کے ایجنڈے کی فائنلائزیشن کے لیے بھی ہمیں عمران خان کے اپروول کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عمران خان سے ملاقات کرا سکتے ہیں، چاہے بیرسٹر صاحب کی کرا دیں۔ اچھا، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے عارف عباسی صاحب، یہ نون لیگ کی جانب سے بہت سارے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ سے اگر بات کی جائے تو آخر میں پتہ ہی چلتا ہے آپ لوگ کہ جی ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں، سارے اختیارات جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے بھی خان صاحب سے اپروول لینی پڑے گی، تمام باتوں کے لیے خان صاحب کے پاس ہی جانا ہے، تو پھر حکومت اور عمران خان ہی ڈائریکٹ مذاکرات کر لیں، آپ ہی چاہتے ہیں؟ نہیں، مذاکرات تو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پارٹی لیڈر تو الٹیمیٹلی عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے نا جی۔ مذاکرات کے لیے تو ہم ایگری ہو گئے، اب ایجنڈا یہ ہمیں دیں، اس کی دیکھیں جو بات ہوگی وہ جب تک خان صاحب کی ایگریمنٹ نہیں ہوگی، خان صاحب کی اس پہ ہدایات ڈائریکشن نہیں ہوگی، تو ہم بات چیت کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، ٹائم کا ضیاع ہوگا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات چیت میں سنجیدہ ہے تو بات چیت کا ماحول بنائیں، بات چیت کے لیے حالات ایسے بنائیں کہ لگے کہ بات چیت کے لیے ٹھیک ہے، سنجیدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نصیر احمد صاحب بھی ایم کے پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خیرالنساء مغل صاحبہ، اب میں چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے حوالے سے جہاں بات چیت چل رہی ہے تھوڑا سا یہ بات بھی کر لیں کہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، وہاں بھی اپوزیشن نے مسترد کر دیا، سندھ اسمبلی میں بجٹ آیا ہے وہاں بھی اپوزیشن نے مسترد کر دیا ہے، ایم کیو ایم ہو، وہ چاہے جماعت اسلامی ہو یا پی ٹی آئی ہو۔ تو اس کی وجہ جو بیان کی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں چونکہ شہری سندھ کی نمائندگی نہیں ہے تو بجٹ ہم نے مسترد کر دیا، اور شہری سندھ کے لوگوں کا کہنا بھی یہی ہے کہ سب سے کم توجہ دی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شہری سندھ پر۔ کیا کہیں گے آپ؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल बजट जब पेश किया गया तो एमक्यूएम पाकिस्तान का बहुत ही नामुनासिब रवैया था। और उन्होंने जिस तरह बजट एक बहुत जो है वो अहम एक डॉक्यूमेंट होता है जो पेश होने जा रहा होता है, जिससे हमारे सूबे की के फैसले किए जाते हैं। स्पीकर असेंबली जो है वो बार बार कहते रहे कि आप बैठ जाएं, आप जो भी कहना चाहते हैं हम आपको सुनते हैं, आप बैठ जाएं सिर्फ। लेकिन ये कि इस तरह उनका पहले से ही ये प्लान था कि इसको वैसे ही सबूताज करना है। अब बात ये है कि मैं खुद भी 2013 से यहाँ पर असेंबली में हूँ, और थ्रू आउट हमने देखा जब भी बजट आता है तो कराची का बजट एक तरफ और पूरे सिंध का बजट एक तरफ होता है। इस वक्त भी आप देखें कि जितने भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कराची में जो है वो जारी भी हैं, शुरू भी किए गए हैं, और जितने भी कंप्लीट हुए हैं वो कराची में हुए हैं। अच्छा, मेगा अब प्रोजेक्ट कौन मैं- कौन से हैं, ये भी साथ साथ से बताती रहें ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि ये मेगा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट देखिए, अभी तो हाल ही में आप देखें कि शाहरा भुट्टो है, एक्सप्रेस वे है, और अच्छा, इससे अहम बात ये है कि मैंने बताया ना कि मैं पहले भी पिछले टेन्योर में भी जी रही जी हूँ। जी। अब इनका एक बात ये मुझे हमें बहुत खलती है कि ये जब बात करते हैं तो ये अपने तय ये समझते हैं कि कराची जो है वो एमक्यूएम का है, एमक्यूएम कराची की है। ये जब तर्ज अमल होगा इनका, इस तरह की सोच होगी, तो इस तरह तो ये अपने आप को खुद ही एक अलग रख कर फिर सोचना चाह रहे हैं। कराची में हम सब लोग रहते हैं, हमारी अब बिल्कुल जी, नस्लें हम यहाँ सबका पर है, आबाद है, कराची में हम ठीक है, सबका हम है। सबका है। कराची क्या अब बल्कि पूरा सिंध हम ये सबका है। चीज देखें, हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है आला ज़रफ़ी है, हमारे नुमाइंदे, जब हम लोग जब सुनते हैं इनसे बार बार ये कि कराची को ये नहीं दिया गया, कराची को वो नहीं दिया गया, जबकि हम देखते हैं, बल्कि हम भी मोहब्बत करते हैं, हमें पता है कि कराची जो है सिंध को अच्छा, इसमें एक 90% जो छोटी है सी वो। बात खैरुन्निसा साहिबा, मसला ये है, आप जो कह रही हैं इसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कराची से जो जीते हुए लोग हैं वो कराची की बात करेंगे ना, अपने हलके की बात करेंगे। वो अब ज़ाहिर लाड़काना की बात तो आपसे नहीं करेंगे। मैं अगर यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ से जीता हूँ, तो मैं तो कहूँगा भाई मेरे हलके में ये पोजीशन है इस वक्त। नहीं, आप ये देखें, एमक्यूएम अगर मीरपुर खास से भी, एमक्यूएम का मेंबर अगर मीरपुर खास से है, वो भी इस तरह की बात करेगा। मेरा ताल्लुक मीरपुर खास से, जी जी जी। ठीक है। अगर किसी और शहर से, सिंध के किसी और शहर से भी है, लेकिन वो एमक्यूएम का मेंबर है, तो ठीक है, वो भी यही बात ये करेगा। बड़ी गलत तो बात है, ये मुझे ये एक चीज तो ये है कि ये इस तरह की जो सोच है, ये सियासी सोच नहीं, ना ही ये जमहूरी सोच है। पहले तो इस बात को क्लियर होना चाहिए कि कराची हम सबका है। हम जब बात करते हैं तो आप क्यों नहीं बात करते कि हमारे सिंध के बाकी शहर हैं तो वहां पर इतनी ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं दिए गए, बल्कि आप उनकी भी तो बात करें। हमारे जो ठीक है। शहर है, मीरपुर खास है, वो भी जी तीसरा जी बड़ा जी, शहर वो भी है, सफ़र कर रहे तो हैं वहाँ के आपने लोग कभी भी, उसकी सही कह बात रही हैं नहीं आप। की, आपने कभी सिर्फ वहां कराची, की बात नसीर नहीं अहमद की, साहब, शिकारपुर की बात नहीं जी की। मैं नसीर साहब से पूछ लूँ, ये भी सिंध असम्बली में आपके साथ होते हैं। नसीर साहब, सिर्फ कराची की आप लोग बात करते हैं, हालांकि पूरा सिंध है, और कराची के जो हालात हैं वो बता तो रही हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम्स दिए हैं, उसके बावजूद आप लोग नाशुक्र हैं। ये अच्छा, अली जरूर रेट सबर भाई, करें कि पूरे अली पूरे सबर भाई सूबे मुझे का बोलने बजट एक दीजिएगा। तरफ, और कराची का कराची एक का तरफ। अली सबर भाई, मेरी बहन का नाम क्या है? खैरुन्निसा मुगल साहिबा। ताहिर साहब, मेरे ख्याल में पेट पालन पार्टी से ताल्लुक है इनका। पीपल्स पार्टी तो रही नहीं है, पेट पालन पार्टी है माजरत के साथ। अब ये मेरा जवाब जरा गौर से सुन लेना। इसका ये कहते हैं कि कराची हमारा है, कराची सबका है, कराची सिंध को पाल रहा है। मेरी बहन से पूछें कि इन्होंने कराची के लिए आज तक क्या तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है और कितने मेगा प्रोजेक्ट लेके आए इन गुज़िश्ता 18 सालों में। मैं ये समझता हूँ बामुश्किल 2 से 4 प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो ऑन गोइंग है। एक शाहरा भुट्टो को इस बार इन्होंने कामयाब करार दे दिया, कोई बड़ा एहसान नहीं किया। ये आम आवाम के लिए कोई फायदेमंद नहीं हुआ। मानते हैं कि ठीक है शाहरा भुट्टो बन गई, ये क्रेडिट आप पीपल्स पार्टी को दे दें, मुझे बताएं। लेकिन देखिए, शाहरा तो बड़ा भुट्टो तो सब जानते हैं, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी को मिलाना एलिट था। क्लास लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, एलिट क्लास को। इसमें एक आम आदमी सफर नहीं कर पाता। वो एलिट क्लास का आदमी यहाँ से बैठता है और बैरिया जाकर उतरता है। अब मुझे बताएं, क्या औरंगी वाला आदमी बैरिया जाता है? क्या मंगू पीर के एरिया के लोग वहाँ पे बैरिया अच्छा, चलें जाते हैं? आगे। शाहरा भुट्टो से अलावा क्या क्या मसला है आपको, ये बताएं। मैं बता रहा हूँ ना कि अब ये कह रहे हैं कि अभी कल वज़ीर आला साहब ने स्पीच के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया, तो भाई क्या करें?
جب ایک آپ نے پری بجٹ سیشن ایک قانون کے اندر موجود ہے، آپ اس پری بجٹ سیشن میں ہمیں اعتماد میں لیا گیا نہیں لیا گیا؟ اگر وہ ہم سے تجاویز لیتے ہیں، ہم اپنے حلقے کے جو وہاں پہ کام تھے ان کو آگاہ کرتے، ہو سکتا ہے وہ اس بجٹ کے اندر ڈال دیتے، لیکن ان کی ترجیحات میں کراچی تو ہے ہی نہیں نا. یہ تو کراچی کو انہوں نے سوتیلی ماں والا شروع رکھا ہوا ہے، انہوں نے ان کا دورہ معیار ہے. ارے ہم کس کس کو رہے ہیں؟ یہ تو بات کرتے ہیں کراچی کی، ہم تو پورے کراچی سے کشمیر تک کی بات کرتے ہیں. آپ کوئی بھی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، خالی کراچی نہیں، ہم کشمیر تک کی بات کرتے ہیں، ہم حیدرآباد کی بات کرتے ہیں، ہم بدین کی بات کرتے ہیں، ٹھٹا کی بات کرتے ہیں. کیا انہوں نے کیا اپنے دور حکومت کے اندر کیا حیدرآباد سندھ کے اندر کیا انہوں نے فہرست بنا دیا ہے؟ یہ تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے. ان کے جو اعلیٰ قیادت ہے وہ کہتی ہے ہم نے پیرس بنا دیا. اور شرم کرے، اور بھائی خدا کا واسطہ ہمیں پیرس نہیں چاہیے. ہمیں 2004 سے 2010 والا ہمیں مصطفیٰ کمال بھائی والا کراچی دے دیں اور ہماری جان چھوڑیں. یہ وقت آ گیا ان سے جان چھڑانے کا. ان کو تو اگر ہم ان کی کوتاہیاں بتائیں گے، ان کو تو شرم ہی نہیں آتی، اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اور سب سے بڑی بات علی سرور بھائی، کل وزیر اعلیٰ اسپیچ کر رہے ہیں انگلش میں. اور بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ انگلش میں بجٹ کر رہے ہیں. کراچی کی غریب عوام وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ شاید بجٹ میں کوئی اچھی چیزیں سامنے آئیں گی، وہ انگلش میں طوطے کی پر پڑھتے گئے، اور اس کے بعد بیچارہ ایک غریب آدمی کیا سمجھے گا اس کو انگلش کو؟ بھائی ہماری یہ مادری تو زبان ایک اردو ہے. مسئلہ ہے، یہ تو ایک مسئلہ ہے. قومی زبان اردو ہے، ہم سب پاکستان والے اردو سمجھتے ہیں بھائی. انگلش تو بھی آتی ہے لیکن ظاہر پڑھے لکھے عوام نہیں ہے. کتنے % لوگ پڑھے لکھے ہیں ہمارے؟ بھائی یہ کس دیکھیے کو قومی سوچنا زبان چاہیے؟ میں ملک گفتگو ہونی چاہیے، یہ بہت سی بات ہے کہ اس سب صوبے کے وزیر اعلیٰ کو سوچنا چاہیے نا. آپ کہتے ہیں کہ غریب عوام بجٹ ہے، اور غریب کو تو بیچارے انگلش آتی نہیں ہے، وہ خاک سمجھے گا. یہ انہوں نے ریکٹیفیکیشن کر کے انہوں نے بجٹ پیش کر دیا. مجھے بتائے کون سی آن گوئنگ اسکیم ہے جو انہوں نے آج تک کمپلیٹ ہی نہیں کی؟ اچھا اس میں نصیر صاحب ٹھیک ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہم چونکہ ظاہر وفاق میں حکومت پی ٹی آئی کی بھی رہی، اور واسی صاحب آپ بھی جانتے ہیں 1100 ارب کا آپ نے وعدہ کیا ایم کیو والوں سے، وہ بھی ان کو نہیں ملے. ان سے مراد کراچی والوں کو نہیں ملے. اب شہباز شریف صاحب سیکنڈ ٹائم وزیر اعظم بنے، اب بھی سب کراچی والے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ F4 مکمل ہو جاتا، بجٹ میں وہاں بھی کچھ نہیں رکھا گیا. اب آپ لوگ ظاہر ہے جب حکومت میں تھے سر، آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ سب سے بڑا شہر کے حوالے سے اتنے زیادہ مسائل ہیں، اس پہ بات چیت تو یقینی طور پہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں. اب قومی اسمبلی کا جو بجٹ ہے اس میں بھی تمام پارٹیاں، اپوزیشن کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں، جو حکومت میں شامل ہیں وہ سب ووٹ دے بھی دیں گی، اور اعتراضات بھی بہت I would زیادہ ہیں. like to respond. جی میں پہلے آپ respond اچھا کرنا چاہ رہی ہوں. ایک منٹ کے لیے رسپونڈ کرتے پھر آتا ہوں میں عباس صاحب آپ کے پاس. اچھا مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ ان کے پاس یہ جو جب کہتے ہیں کہ کراچی کو انہوں نے سوتیلی ماں کا سلوک کیا، تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ ہم نے کیوں کیا ہے سوتیلی ماں کا؟ ہم کیوں کریں گے؟ کیا ہم یہاں پر نہیں رہتے؟ ایک ہمارا معاشی ہب ہے پاکستان کا، اور پھر ہمارے صوبے میں سب سے بڑا شہر ہے کراچی. کیا ہم اس میں نہیں رہتے کیا؟ یہی تو بات نہیں ہے ان رہتی کی نا. سوچ آپ کی. تو دوسری اندر بات یہ سلک سے آتے ہیں، BHA میں نہیں رہتے ہیں، بیچ وہیں سے میں نہ واپس چلے بولے، آتے ہیں. بیچ میں نہ بولے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ مجھے ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس طرح کیوں بولتے ہیں. ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، ہمارے بچے رہتے ہیں، ہم لوگ سالوں سے رہتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ورڈز انہوں نے بہت ہی نامناسب یہاں پر استعمال کیے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی. اس طرح یہ اچھا رویہ نہیں ہوتا سیاسی ممبر کو. لیکن چلے ٹھیک ہے، 13 سال ان لوگوں کی حکومت ہوتی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ حکومت اور اس کے علاوہ جب بھی ہوئے یہ حکومتوں میں ہی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپوزیشن میں رہنا پسند نہیں کرتی. 1-2 بار کے علاوہ وہ ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ رہے. وفاقی حکومت میں اب رہتی یہاں ہے. پر میری بات تو میری بات سن لیں. اب آتی ہے، اب آتے ہیں اگر حساب کتاب جب ہوتا ہے تو جب آپ کہ ہمیں سندھ صرف وفاق کا رویہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہو، کوئی مشکل ہو، کبھی بھی کس طرح کے حالات ہو، تو وفاق کو اپنی اکائیوں کا ساتھ دینا ہے، کو بالکل. سپورٹ کرنا ہے. سندھ میں آپ نے دیکھا متواتر سیلاب کی سچویشن رہی، کتنی بار تباہیاں آئیں، پھر ہم نے کتنے سال تک دہشت گردی کا بھی سامنا کیا. یہ آپ کو پتا ہے، اس میں سندھ حکومت نے پوری طرح خود اپنی طرف سے آؤٹ صحیح آف بات وے صحیح. جا کر اچھا ہم سندھ میں بجٹ کی. اندرون سندھ میں اب تو میری ایک سیلاب بات کی اور وجہ سے سن لیں، تباہی ایک ہوئی، بات اور کراچی سن میں لیں، تو سیلاب بھی ایک نہیں آیا، بات اور بالکل سن لیں، پکا بحال ہے. بات کرتے ہیں. ایک بات اور سن لیں. یہ کراچی، یہ جب ایم کیو ایم وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے، ہمارا جو شیئر نہیں ملتا، ہمیں ڈیزاسٹر کی صورت میں ہمیں کسی مشکل آواز نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے ہمیں نہیں ملتا، یہ ایم کیو ایم وہاں آواز پر نہیں چپ اٹھاتی، آواز رہتی نہیں ہے، اٹھاتی. اس وہاں میں پر نصیر چپ صاحب میں آپ رہتی. کو پوائنٹ مجھے یہ لوں گا، بتائیں لیکن وہاں میں سے عباسی صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں. عباسی صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ سوچنے کا رویہ اور تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ کراچی سے صدر ہونا چاہیے، کراچی سے وزیر اعظم ہونا چاہیے، کراچی سے یہ ہونا چاہیے،
جب وفاق میں پہنچ جاتے ہیں لوگ تو کراچی کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ بھائی کراچی کی وجہ سے ہی تو چل رہا ہے پورا وہاں پاکستان۔ پر گونگے کا گڑ لے کر بیٹھ جاتے ہاں ہیں۔ وہاں کیا وجوہات ہیں، آپ بھی بتائیں سر اس حوالے سے، آپ کا کیا تجربہ رہا؟ دیکھیں کراچی ہمارا میگا سٹی، ہم اسے منی پاکستان کہتے ہیں، اور خوش قسمتی سے میری پیدائش اور ایجوکیشن کراچی کی ہے، ناظم آباد کی۔ اچھا ارلی ایج میں میں نے 22-23 سال کی میری عمر تک کراچی رہا ہوں، تو بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے جیسے 85 سے آن ورڈ کراچی کے ساتھ جو لسانیت اور جس طرح کراچی کے لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا، یہ میں اس ٹائم کی بات کروں جب یہ بشرا زیدی وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہمارا ناظم آباد 2 نمبر پہ، وہ بچی شہید ہو گئی تھی، اس کے بعد جو بشرا کراچی زیدی، کے حالات ہوئے اور پھر جس طرح کراچی کو تقسیم کیا گیا، اس نے کراچی کے لوگ تو جو تقسیم کرنے والے تھے شاید وہ تو ترقی کر گئے، ان کی سیاست بھی بن گئی، ان کے محل بھی بن گئے، ان کی اپنی زندگیاں بھی بن گئی، لیکن جو کراچی کا عام شہری تھا اس کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی تلافی ناممکن ہے۔ کراچی جس بے ہنگم انداز سے بڑا اور پھر جس طرح پھیلایا گیا، پھر جرائم کو جس طرح سپانسر کیا گیا مختلف لسانی گروہوں کی وجہ سے سیاست کے نام پہ، بالکل تو اس سے اصل مسئلہ وہ ہے، وہاں سے کراچی کی تباہی شروع ہوئی۔ آپ کو شاید آپ چھوٹے ہو، ہم تو میری چونکہ 1965 کی پیدائش ہے، کراچی کی ساری تعلیم ہے، ہم پیادل ناظم آباد سے لالو کے تو صدر تک چلے جایا کرتے تھے، عید رات یا چاند رات کو اتنا پرامن اور اتنا خوبصورت ماحول ہوا کرتا تھا۔ یہ ان لوگوں کا قصور ہے، وہ ابھی تک اقتدار سے جائز یا ناجائز طریقے سے چمٹے ہوئے، جنہوں نے کراچی کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر کے کراچی کے شہریوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا اور کراچی کے وسائل کو لوٹ مار شروع کی۔ کراچی کے وسائل پہ بجائے اس کے کہ کراچی کے وسائل جیسے لوگوں کے تو سر مرہم تو وفاق نے رکھنا تھا نا سر، بڑے بڑے پروجیکٹس وفاق نے دینے تھے، وہ میاں صاحب کا دور ہو، وہ خان صاحب کا دور ہو، یا شہباز شریف صاحب کا دور ہو، کراچی کو میگا پروجیکٹس وفاق نے بھی تو نہیں دیے۔ نہیں دیے، یہ میں وجہ بتا رہا ہوں نا، جب کراچی شہر کو لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا گیا، اس کے بعد جو بھی ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے کراچی کے لیے بہت زیادہ تیر مارے، حالانکہ کراچی نے ہمیں بہت ووٹ دیے 2018 میں بھی اور 2024 میں بھی، لیکن ہم وہ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کراچی کے مسائل ہمیشہ لسانیت کی نظر ہوئے 1985 کے بعد، اور جس علاقے میں اگر ترقی ہوئی بھی، اب شہر شاہ کا ایریا آپ دیکھ لیں، سائٹ کا ایریا دیکھ لیں، اس ایریے کو نیگلیکٹ کیا گیا، لیاری دیکھ لیں، آگے کماڑی سے آگے جتنا ایریا ہے بغدادی تک، اور یہ بڑی جو بات کر رہے ہیں یہ خیروں سے مغل صاحبہ بھی سن رہی ہیں، دیکھیں میں آپ کو لیاری ایک اور بات سارے سمپل علاقے۔ بتاؤں، میں آپ کو ایک بات سمپل بتاؤں، یہ جھگڑا یا یہ غصہ جو ہے وہ کراچی کی ترقی کا نہیں ہے، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے میگا پروجیکٹ یہاں پر دیے ہیں وہ میں آپ کو اگر وقت آپ دیں گے تو میں گنوا دوں گی۔ میری بات سنیں، ان کو غصہ یہ ہے، ان کو غصہ یہ ہے کہ جب سے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایم کیو ایم نہیں کہنا چاہیے، اردو اسپیکنگ نوجوان کو قومی سیاسی دھارے میں لے کر آئے، جب سے ان کے ہاتھ میں قلم تھمایا گیا، ہتھیار کی جگہ جو انہوں نے کراچی کا بیڑا غرق کیا اس جماعت نے، وہ ماؤں کو ابھی تک یاد ہوگا جن کے بچے جو تعلیم حاصل کرنے کے بجائے ان کو ہتھیار ہاتھوں میں دیے گئے، بوری بند لاشیں دی گئی، ڈرل مشینیں دی گئی، یہاں پر دہشت گردی دی گئی، یہاں پر 13 سال ان کی حکومت تھی، واٹر بورڈ کا انہوں نے کیا ستیہ ناش کیا، اب ٹھیک ہے ستیہ ناش کر دیا انہوں نے، پھر مشرف کے دور میں ان کو الگ سے بلدیاتی ان کو سہولتیں دی گئی، اس دور کی آپ مجھے بتائیں نا، ان سے آپ یہ نہیں بیچ میں نہ بولیں، بیچ میں یہ طریقہ نہیں ہوتا، میں آپ اصل میں کو وہ یہ بیچ میں کہہ نہ رہے ہیں، بولیں، آپ جو بیچ میں بات نہ کر بولیں، رہی ہیں میں دیکھیں وہ یہ اب یہ تلملا رہے ہیں کہ وہ سیاست ختم ہو گئی اب، ٹھیک ہے نا، وہ سیاست ختم ہو اچھا اس پہ بڑا ایک اہم سوال، وہ دیکھیے سیاست ختم ہو اس پہ گئی۔ بڑا اہم سوال، اس پہ بڑا اہم، خیروں سے مغل صاحبہ نصیر بھائی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، لیکن خیروں سے مغل صاحبہ جو کہہ رہی ہیں سیاست ختم ہو گئی ہے، 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں، آپ کہہ رہی ہیں سیاست ختم ہو گئی؟ فارم 47 کی ہے، ایک سیٹ ان کی ہے، نہیں وہ 47 دہشت گردی والی سیاست، اچھا دہشت گردی والی سیاست، ہمارے اردو تو آپ اسپیکنگ اپریشیٹ لوگ کریں جو ان ہے کو انہوں نے کہ ریجیکٹ کر سیاست دیا، ختم ہو ان گئی؟ کو مسترد کر دیا، اردو اسپیکنگ لوگ جو ہے بہت مہذب قوم ہے، وہ نہیں چاہتے، وہ ایک ان کا بہت کہتے ہیں نا کہ ادبی لوگ ہیں، ان کو ان کے بچوں کے ہاتھ میں انہوں نے
قلم کی جگہ جب ہتھیار تھمایا ہتھیار سنبھال تو وہ مائیں دے دیا جی، وہ یہ ان بڑا ماؤں غلط کا کیا ہے، اس پہ پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے، جی اگر ایسا کیا ہے تو نصیر احمد صاحب آپ جواب دیں، جو الزامات ہیں آپ پہ دہشت گردی آپ کے نے اور یہ کون سی سارے ترقی، آپ نے یہ کراچی کی ترقی کی تھی، جی جی آپ نے لاشیں جی 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 خیر نصیر صاحب آپ سن لیں، آپ کے سوالات کے جوابات. خاموش کرائیں، اب باجی کو خاموش کرائیں. جی انہوں نے جی کہا کہ بوری بند لاشیں، بھتہ مافیا، یہ انہوں نے ہم پہ کیا الزام لگایا. ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کیا نام ہے، ان کے وزیر قانون تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، یہ آ کے 90 گھٹنے ٹیک کے ان کو ہاتھ ملاتے تھے، یاد ہے؟ آپ صدر جی جی بالکل مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، بیٹھتے تھے، گھٹنوں پہ میں آ کے بتاتی بیٹھتے ہوں. تھے. ابھی سن لینا، ابھی سن لینا، حوصلہ رکھیں. ابھی آج ان کو آپ دہشت گرد کہہ رہی ہیں، کل تک نہیں آپ انہیں حوصلہ نہیں، میں کی جواب دوں فوٹو گی سے اس آپ کے کا. وزیر اعظم بنتے تھے، صدر بنتے تھے، اس وقت آپ کو یہ اچھے لگتے تھے. اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا آپ دہشت گرد ہیں؟ کیونکہ آپ کی بولتی بند ہوتی تھی. آپ وہاں پہ آپ کی آواز نکلنے سے پہلے نا ہوا نکلتی تھی معذرت کے ساتھ. یہ چیزیں خود ہی اب آپ ایڈمٹ کر کو رہے دہشت گرد، ہیں، خود ہی اگر کنفیس کر رہے ہیں. اب سنیں آپ کی کیا یاری کے اندر گلا کاٹ کے فٹ بال نہیں کھیلی گئی؟ امن کمیٹی نے پورے کراچی کے اندر شناختی کارڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو نہیں مارا؟ اب ذوالفقار مرزا نے لائسنس بنا لائسنس یافتہ 3 لاکھ اسلحہ ان کے حوالے نہیں کیا کہ شادی میں تھوڑی چلانے کے لیے لے کے آئے لوگوں کو مارنے کے لیے. یہ بھول گئے ذوالفقار جو آپ نے طیارہ اغوا کیا، کس نے اغوا کیا؟ بے نظیر کی شہادت میں سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں جلائی گئیں، پورے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. وہ دہشت گردی کے پیچھے کون تھا؟ مجھے یہ بتائیں، بے نظیر شہید، بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کو کس نے قتل کیا؟ آپ کو پتا ہے، وہ آپ کی صفوں میں موجود ہے. آپ نے آج تک ان کے ساتھ انصاف کیا نہیں ہے. آپ بات کرتی ہیں کہ دہشت گردی کی، دہشت گرد تو آپ کے اندر اپنی صفوں میں بیٹھے میں. آپ پہلے ان کو تو نکالیں، آپ دوسرے پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گھر خیر نصیر مغل صاحبہ سن لیں آپ. یہ بالکل میں واضح بول یہ رہا جو ہوں کہہ صبر رہے بھائی. ہیں، اچھا میں بات کروں؟ سن لیں حقیقت ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ان کے ابھی اورنگی ٹاؤن کے اندر ان کے اپنے ٹاؤن چیئرمین نے یو سی چیئرمین کا قتل نہیں کرایا؟ یہ ریسنٹلی واقعہ بتا رہا ہوں، چالان کے اندر باقاعدہ نام ہے اس کا. اب آپ بات کرتے زمینوں پہ قبضے کے ان کے لوگ نہیں کرتے، ان کے ڈسٹرکٹ کے صدر قبضے نہیں کراتے. میں کہہ رہا ہوں ایس ٹی 10 کے اوپر انہی کے بہت بڑا نام بڑے بڑے الزامات ہیں خیر نصیر مغل صاحبہ، پھر سوالٹی پر الزامات نہیں ہے بتا رہے ہیں. الزامات نہیں ہے، میں ثابت کروں گا. آواز صاحب میرے پاس ڈاکومنٹری آپ نے بھی فوراً 47 ان تو کو کہہ دیا، پانی لیکن پلا دیکھ دیں لیں. تھوڑا، ان کو پانی پلا دیں، خواہ خواہ وہ اپنا سانس پھلا رہے ہیں. میری میں نے بات آپ سن کو لیں. یہ کہا کہ ان کو شرم نہیں آتی، آپ کو اتنا غصہ آ گیا. اب میں نے شرم بولا نا، کوئی گالی تو نہیں دی تھی میں نے آپ میری کو. بات میں سن کہہ رہا لیں، ہوں اس گٹائی اب سے ہو جھوٹ گیا بولتے نا. ہیں آپ. پیرس کی باتیں کرتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ آپ تو نے آج تک میرے خیال میں اب میں پیرنٹس تو خیر پیرنٹس کا لفظ استعمال کیا کراچی کے لیے، ظاہر ہے پھر وہ سبھی ہنستے ہیں. عباسی صاحب نے تو کراچی میں رہے، دیکھا ہوا ہے وہ بھی اور آج کا بھی. چلے اب ہو گیا نا، میں بات کرتی ہوں. اچھا یہ جو محترمہ اتنی بات کر لمبی رہے تھے، یہ لسٹ گنوا دی انہوں نے انہوں نے. انجانے میں خود ہی کنفیس کر دیا کہ ہم اتنے بڑے دہشت گرد تھے کہ ان کو ہمارے دروازے پر آ کر گھٹنے ٹیکنے پڑتے تھے. کیونکہ اچھا تو آپ کیا مطلب ڈر خوف کی وجہ سے آپ کے ڈر خوف کی وجہ سے جاتے تھے لوگ وہاں گھٹنے ٹیکنے؟ اب بات ہو گئی نا، مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں گھٹنے بالکل ٹیکنے پڑتے تھے ہمیں اپنے عوام کے لیے، ہمیں اپنی پبلک کی سیکیورٹی کے لیے، ہمیں اپنی حکومت اپنے حکومت پورے آپ کی لوگوں تھی، کو ڈرتے چلانے ان سے کے تھے. لیے. کیونکہ ان کی دہشت گردی اس وقت عروج میں تھی، تو ان کو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ حکومت کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے تھے. اپوزیشن میں ہوتے تو یہ قتل و غارت کرتے تھے. اس لیے ہماری قیادت ان کو کہتی تھی کہ چلو آؤ آ کر بیٹھو، تاکہ وہ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ نہیں، بیچ میں نہ بولیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ، دیکھیں میں جواب دے تو رہی ہوں، آپ کے سوال کو جواب دے رہی ہوں نا. کس کے کہنے پہ مرڈر کیا بھائی جو بھی ہے، دیکھیں آپ نے جس نے ہے. سوال کیا ہے، یا تو آپ مینج کریں یا میں اس کو میں یہاں سے نکلتی ہوں. وہ کہہ رہے ٹھیک ہیں ہے جی نا، امن کمیٹی کا جواب دیتے ہیں. امن کمیٹی کس نے میں بنائی؟ دے تو 3 رہی ہوں، لاکھ میں اسلحہ 1 by 1 لائسنس. نہیں، آپ کا کام ہے جب وہ بات کی تو میں نے سنی. جی جی اب ان کو میں 1 by 1 دوں گی نا، یہ نصیر صاحب دے سن تو لیں رہی پہلے، ہوں. پھر انہوں نے عباسی کہا نا کہ آپ مجھے صاحب بتائیں سویرے کہ سے بتائیں گے گھٹنے نا کہ ہو ٹیکے کیا تھے. رہا ہے انہوں نے یہاں پر. خود، ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود نے بتایا تو اس کا میں نے جواب دیا نا. انہوں نے کہا یہ بتائیں، بھول گئے کیا گھٹنے ٹیکے تھے؟ تو اس کا میں نے جواب دیا کہ چل آپ نے آپ کی مان لیا قتل و ٹیک دیے تھے غارت گھٹنے. عروج پر. ٹھیک ہے، میں نے ان کا بھی جواب دیا، اس لیے کہ ہم اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے کہ چلو آؤ بھائی، تم اپوزیشن میں بیٹھو گے تو قتل و غارت کرو گے، چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک کا بات، پھر امن کمیٹی کی بات کی، پھر دہشت گردی کی بات کی. آج ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جس نے بھی دہشت گردی کی، جس نے بھی ہتھیار اٹھایا، اس کی ہمارے پاس جگہ نہیں رہی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ اگر کراچی کی بات کرتے ہیں، چلے دوسرے شہروں میں تو چھوڑ دیں. جب یہ مشرف کے دور میں، یہ ایم کیو ایم کی بات کرتی ہوں، ہمارے پی پی کے کاؤنسلر جن ایریاز میں ہوتے تھے،
تو کیا وہ کراچی کی ایریا تھے نا, کراچی کے کاؤنسلر تھے نا. آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کو وہ فنڈنگ نہیں ہوتی تھی. یہ آج کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ انصاف ہے. ارے پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کو سنتی ہے, آپ کو آفیسز میں بلاتی ہے, آپ کو جب اسپیکر, نہ صرف اسپیکر بلکہ سی ایم سندھ بھی آپ کو جتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو بولنے کا موقع دیتے ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو یہ وقت یاد کریں, اس وقت کراچی نہیں تھا کیا جس وقت ہمارے کاؤنسلرز کو, پی پی کے اچھا یہ جو, کاؤنسلرز کو اچھا آپ اس کا نے جواب بھی دے دیں, وہ نہیں جو دیتے تھے. کراچی کو پیرس بنانے کا جو بیان ہے, ہیلو, شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کراچی تو پیرس کی طرح لگتا ہے انہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی, آپ تو نہیں کہیں میں گے, حقیقت پسند, میں یہ نہیں کہوں گی, لیکن یہ ضرور ہے. اب آپ دیکھ لیں, میں نے آپ کو کتنی چیزیں گنوائی. اگر یہ سنسیئر ہے کراچی سے یا اپنے سندھ سے, ان کو سندھ سے سنسیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں, پہلی بات یہ کہ انہوں نے کبھی بھی اس بات کا جواب نہیں دیا. میں خود اسپیچز کرتی رہی ہوں اسمبلی میں کہ جب ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں ملتا اور ہم اس اکیلے پہ آواز نہیں اٹھا. ٹھیک ہے, میں اس پہ عباسی میری صاحب انتظار بات کر سن رہے ہیں, لیں ذرا نا. ان سے پوچھ لو. عباسی صاحب, اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں, کیونکہ قومی اس وقت اسمبلی میں بھی آپ دونوں نے ووٹ تو بجٹ دینا کا, ہے, یہ تو پتہ ہے. عباسی ایک بات سن صاحب, لیں, ایم کیو ایم ایک نے بات اور سن لیں, پیپلز پارٹی نے ایک ووٹ بات تو سن لیں دینا ہے بس, بجٹ کے ایک لیے. بات سن لیں کہ ہم نے ایک بڑا 300 ارب کا ایک بڑا چنک ابھی بھی ہم نے وفاق کو دیا. وہ ہماری ڈیوٹی تھی, وہ بھی کٹوتی ہمارے بجٹ سے ہوئی, لیکن ہم نے ٹیکس فری بجٹ دیا. ہم نے عوام دوست بجٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ٹیکس فری بجٹ دیا ہے. ہم نے اس میں جتنے بھی پرو وومن, پرو ایک یوتھ کے لیے, پھر ہم نے ہمارا ایگریکلچر بیسڈ جو ہے وہ سندھ صوبہ, اس کی زراعت پر انحصار ہے. اگر ایک کسان خوشحال ہوگا تو سندھ خوشحال ظاہر ہوگا. پورے پاکستان تو زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, 70% تو تو ظاہر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ان کا ایک بھی نمائندہ کبھی بھی جواب نہیں میں دیتا پوچھ کہ لیتا ہوں وہ جی, کیوں وہاں پر نمائندہ کیوں نہیں جواب نہیں بات دیتا. کرتے. لیکن عارف عباسی صاحب, عباسی صاحب مسئلہ یہ ہے, مجھے آپ لوگ تو ظاہر ہے اب وفاق میں اپوزیشن میں تو ہیں, ظاہر ہے ووٹ مجھے لگتا کریں گے آپ, لیکن ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے, پیپلز پارٹی نے تو مان بھی لیا ووٹ کرنا ہے. ایم کیو ایم سے بھی پوچھ لوں گا میں کہ 2 ان کے مطالبات تھے, اس پورے تو نہیں ہوئے, لیکن ووٹ کریں گے نہیں کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اب سیاست جا کس طرف رہی ہے, جب آپ کو بھی بول دیا مذاکرات کا, اور لگتا ہے یہ پس پردہ کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوگا سلسلہ؟ نہیں دیکھیں, مجھے ایکچولی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جتنا ہی میں سمجھوں کہ آپ مذاکرات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ مذاکرات کا کہہ دینا اور مذاکرات کے لیے ماحول بنانا, مذاکرات کے لیے ایٹماسفیئر بنانا, آپ کو لگے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کرنا بھی چاہتے ہیں. موجودہ حالات میں وزیر اعظم نے اسمبلی میں جس طرح مطلب کہ وربلی کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اپوزیشن سے فارورڈ, آپ بجٹ پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, آپ مہنگائی پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, آپ پولیٹیکل معاملات پہ مذاکرات اچھا, کرنا ایک اور چاہتے ہیں. سوال کا جواب بھی آپ دے جو دیجیے گا ہمارے سر, اس میں ضمنی سوال بھی سن لیجئے. یہ خبر بھی آئی تھی کہ بلاول پیپلز پارٹی کی جانب سے جی بی میں حکومت بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے گئے ہیں, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, یہ بات درست ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک جی بی کا تعلق ہے, جی بی میں جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں, جو ہماری پارٹی کے ساتھ طرز عمل رہا ہے, نشان چھیننے کے علاوہ ہماری نہ قیادت کو وہاں جانے دیا گیا, نہ ہمارے وہاں وہ جو ہماری کمپین ہے وہ چلانی دی گئی. ہمیں وہاں حکومت سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں جو الیکشن ہے وہ ول آف دا پیپلز نہیں ریپرزینٹ کرتے. وہ بھی جرلو ہوا ہے جس طرح 2024 کے الیکشن ہوئے, تو پاکستان تحریک انصاف کہ کسی طرح بھی نہیں, کبھی اگر بھی ایسی بات اس ہوتی جعلی نظام کے حصہ عباسی نہیں صاحب, بنے. تو نون لیگ وفاق میں اس کے باوجود ہار گئی وہ جی بی میں. آواز آپ کی مجھے نہیں آ رہی, سوری سر میں نے کہا وفاق میں نون لیگ موجود ہے, اس کے باوجود بھی جی بی میں الیکشن ہار گئی وہ. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو وفاق میں ہوتا ہے وہ کشمیر اور جی بی میں جیت جاتا ہے. نہیں دیکھیں, نون لیگ کا الیکشن ہارنا تو وہ تو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے, شاید کوئی سیٹلمنٹ طرح ہو رہی ہو, اچھا, وہ سیٹنگ ہے. صبح مطلب کہ اس کو جی بی کو پیپلز پارٹی کو دینا اور اے جے کے کو مسلم لیگ نون کو دینا ہو. دیکھو اب الیکشن تو رہ نہیں گئے, الیکشن تو ایک قسم کی فارمیلٹی رہ گئی. اب ریزلٹ کہیں اور ہو بنتے ہیں, سکتا سیٹیں ہے پہلے جی بی کے لوگوں کو بعد پتہ ہوتی ہے کون سی سیٹ کشمیر بھی پیپلز پارٹی کے لینی ہے. پاس ہو, یہ یاد رکھیے گا. جی یہ جی جی بی کے بعد کشمیر بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا, لگتا ہے ایسا ہی ہے. اچھا نصیر صاحب, آپ کی کشمیر میں پارٹی دیکھیں, وفاق ابھی میں تو الیکشن کے دیکھو, عوام کا الیکشن پہ بھروسہ ہی ختم ہو گیا ہے. عوام کو یہ ہاں, یقین نہیں یہ رہا کہ بات جو میں آپ جو کر رہے ہیں ووٹ ڈالوں یہ گا بڑی وہ گنا بھی الارمنگ جائے گا ہے, کہ نہیں. عوام اگر ان چیزوں سے متنفر ہو جائے. نصیر احمد صاحب,
دو مطالبات آپ کی پارٹی نے رکھے، 148 شامل ہونا چاہیے اور کامران ٹزور صاحب کو دوبارہ گورنر بحال کیا جائے یا دوبارہ بنا دیں، یہ ریڈ لائن بھی کہا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے. تو ان دونوں پورے ہوتے نظر تو نہیں آ رہے، تو اس کے باوجود بھی کیا ایم کیو ایم ووٹ دے گی بجٹ منظوری میں؟ دیکھیں علی سرور بھائی، میرا قد بہت چھوٹا ہے اور میں بڑی بات نہیں کرتا. دیکھیں 148 کا امپلیمنٹیشن تو بہت ضروری ہے اگر صوبے کو خود مختار کرنا ہے. جب ہماری لوکل گورنمنٹ مضبوط ہوگی تو شہر بھی بنے گا اور پورا پاکستان بھی اس سے ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہوگا. اگر دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب کی، تو دیکھیں جو پارٹی کے معاملات ہیں اس میں ہماری اتنی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، لیکن جو چیز اگر پارٹی کے مفاد میں بہتر ہوگی اس پہ منوانا ہم ساتھ کھڑے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ جیسے ہماری بہن نے کہا کہ پیپلز پارٹی، آپ نے جیسے کہا کہ پیپلز پارٹی ہوتا ہے گلگت بلتستان کو بھی اور کشمیر جو ان کے حوالے کر دے گا، تو اللہ ہی اس سے بچائے. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کراچی کا بھی، جیسے کراچی کا بیڑا غرق کیا ہے پیپلز پارٹی نے، اسی طرح گلگت کا بھی یہی حال ہوگا. اسی طرح ٹینکر میں پانی وہاں پہ ملے گا. ابھی تو آبشاروں میں آ رہا ہے پانی، وہاں پہ ٹینکروں میں بکے گا، وہاں پہ زمینوں پہ قبضے ہوں گے، وہاں پہ سڑکیں ٹوٹی پوٹی ملیں گی وہاں پہ. ابھی تو پھر بھی ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پہ گھومنے کے لیے. پھر وہاں پہ لوگ تو میرے خیال میں منجے دوڑوں کی پھر یاد تازہ کرنے جائیں گے اگر جس طرح بتا رہے کہ گلگت بلتستان بھی ان کو ملنے آ رہا ہے. اللہ ہی بچائے ان لوگوں سے. میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر پوری قوم کو سوچنا چاہیے. جو انہوں نے بجٹ پیش کیا، میں بجٹ پر بات کروں، انہوں نے کہا کہ 43 ہزار کم و بیش تنخواہ کر دی گئی ہے. ان سے تو پہلے سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے کراچی کے اندر ادارے ہیں جہاں پہ 43 ہزار تنخواہ مل رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ عمل درآمد، یہ بات تو ہے. خیر مغل صاحب اس بات کو تسلیم کریں گی کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ بالکل قانون سازی کر دیتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے پورے کراچی کی عوام پریشان ہے، بزن ہو گئی ہے. آپ سمجھ رہے نا کہ دیکھو جب تنخواہیں نہیں بڑھیں گی، جب ان کے معیار کے مطابق تنخواہیں نہیں ملے، کیا یہ 40-45 ہزار گزارا کر سکتی ہیں؟ یہ مجھے پوچھیں ان سے ذرا. اب جب آدمی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ جرائم کی طرف جاتا ہے. دیکھیں میں ایک وقت کو بھوکا رہ سکتا ہوں، اگر میری اولاد بھوکی رہے گی نا تو میں اس پہ کیا کروں گا؟ اگر میرے اعصاب کمزور ہوں گے تو میں فراڈ کرنا شروع کر دوں گا. اگر میرے اعصاب مضبوط ہوں گے میں ڈکیتیاں شروع کر دوں گا. اس کی بھی ذمہ دار حکومت وقت ہوتی ہے. ذہن میں رکھیے، اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے حالات پیدا کرنے والے حکومت وقت ہوتی ہے. ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے. جی خیر مغل صاحبہ. اچھا، ایک تو آواز بہت ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی، لیکن میں پھر بھی آپ کو ریسپانس کروں گی. اب دیکھیں مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا کہ میں اس ممبر سے کو ریسپانس کرنے جا رہی ہوں جن کا لیڈر جو ہے وہ تو پارلیمنٹ پر یقین ہی نہیں کرتا تھا. انہوں نے تو پارلیمنٹ کو لعنت بھیجی تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ وزیر اعظم بنے، جتنا بھی عرصہ رہے، اس سے پہلے پورا 5 سال پشاور ان کے پاس تھا، کے پی ان کے پاس تھا. مجھے کوئی ایک ادارہ، یہ جب وزارت عظمیٰ کی تو کہانی میں بعد میں آتی ہوں، لیکن اس سے پہلے جب 5 سال ان کو ایک ہوتا اس میں ایک ان کو صبح موجود تھا 2013 سے 2018 تک نہیں حکومت پورا 5 نہیں، لیکن جب وہ کے پی میں صرف ان کی حکومتی وزیر اعلیٰ تھے، وزیر تو یہ وزیر اعظم تو بعد میں بنے تھے نا. جی اب دیکھیں کوئی ایک تعلیمی ادارہ بتا دے، کوئی ایک صحت کا بڑا ادارہ بتا دے، کوئی ایک اچھی اچیومنٹ بتا دے. صرف جھوٹ پر مبنی کہانی تھی. ٹھیک ہے، جب وزیر اعظم بنے تو ان کے پاس انہوں نے کہا کہ وہ کتنے جو 150 ارب تھے، کتنے 1.5 ارب درخت لگانے تھے. وہ 200 ارب جو ہے وہ 200 ارب وہ جو ٹریز لگانے تھے، ان کو پلانٹیشن لگانی تھی. انہوں نے اپنے گورنر ہاؤس کو جو یونیورسٹی بنانا تھا، دیواریں گرانی تھیں، پر جانا تھا، وزیر اعظم ہاؤس جانا تھا. سارے جھوٹ پر مبنی پروگرام تھے کہ ہمارے پاس تو پورا ہوم ورک کیا ہوا ہے، بس ہم نے تو آ کر تو یہ کرنا ہے. یہ تو بات کی کہانی. جب یہ وزیر بعد میں خان صاحب نے کہا کہ 5 سال خان صاحب نے بعد میں یہ کہا یہ نہیں سنبھال سکے تھے. جی خان صاحب نے بعد میں یہ کہا کہ ہمیں تجربہ نہیں تھا. وہ پھر اس بندے کو میری بات سن لیں، پھر تنقید کرنے کا ان کو حق ہوتا ہے. اب میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. یہ وہ جماعتیں جنہوں نے صرف یہاں جب سے سیاست میں واحد جماعتیں، جتنی بھی جماعتیں ان میں یہ واحد کو سکھائی، گالم گلوچ سکھائی، دوسروں سے نفرت سکھائی. میں خود پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہوں. ہمیں یہ اتنی نفرت سے بات کرتے تھے، دوسروں
دوسروں کو کمتر سمجھنا اور تکبر کا عالم یہ تھا کہ اپنے سامنے کسی کو بھی درست نہیں سمجھتے تھے، غلط سمجھنا. اور آپ نے دیکھا ان کے دور میں جتنا بھی دور ان کا تھا، بار بار ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو یہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے تھے نا کہ ہمارے ایلیٹ دیواروں پر چنا، انہوں نے تو دہشت گرد جماعتوں کے بھی ریکارڈ توڑ دیے تھے. اچھا اب میں اس ممبر کو میں کیا جواب دوں کہ آپ نے جب اتنے سال اپنے علاقوں میں کوئی ایک تعلیمی ادارہ نہیں کھولا. ہمارے یہاں تو بہت کریڈٹ ہے. ابھی آپ مجھے ٹائم دیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں، NICVT ہے، SIUT میں ہماری فنڈنگ ہے، ہمارے تعلیمی یونیورسٹیز جو ہے وہ دیکھیں کسی بھی حکومت کی ٹھیک ہے، پرفارمنس کو میں جانچنے ذرا کے لیے ایسے کے جواب اپنے لے لیں. آپ اداروں کو ظاہر دیکھیں، آپ نے تو 18 سال کی صحت کے کام ادارے شروع بنے، کر دیے. ایجوکیشن کے عباسی خواتین کے لیے صاحب پنک آپ ظاہر ہے انہوں نے دیکھا ہے، آپ کی حکومت کو ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگ کچھ کر نہیں سکے. ایکسپریس وے ہے، KPK میں جو ان میں سے باتیں کی بہت تھی بڑے عمران خان صاحب نے وہ پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے پھر لوگوں نے آپ کو ٹائم ووٹ دیں نہیں تو میں آپ دیے. کو کیا پوری کہیں گے اب لسٹ آپ؟ میں گنوا دوں گی، لیکن اس ممبر کو میں ٹھیک ہے نا، وہ جی کوئی ممبر وہ ہو جو جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، صرف جھوٹ، پورے کیے وہ. سارے اچھا جھوٹ جی، عباسی صاحب کچھ آپ نے پورا کیا ہے تو گمراہ بتا دیں کیا سر. لوگوں کو، خان آپ نے صاحب کی جو وعدے تکبر دعوے. سکھایا، اپنے نوجوانوں کو دہشت گردی سے بھی زیادہ کی بد خصلتیں آپ نے دی، ان کو آپ نے راہ سے بھٹکایا. چلیں جی، بہت شکریہ نصیر احمد صاحب، خیر حسین مغل صاحب، آپ بات عارف بھائی کرتے ہیں صاحب. تباہی وقت کی کی قلت تباہی ہے، تو انشاءاللہ آپ نے پھر کی. زحمت دیں گے آپ کو. ظاہر ہے بہت سارے سوالات ہیں اور جن سوالات کو آج ہم نے رکھا اپنے پروگرام میں، اور ظاہر ہے اس کے جوابات تو ہمیں نہیں ملے، کیونکہ وفاق میں بجٹ تو منظور ہونا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کریں، پاکستان بھی سپورٹ کرے گی، لیکن اس سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے کہ بلاول صاحب بجٹ سپیچ کرنا نہیں چاہتے تھے، پھر کس طرح آ گئے، کس طرح مان گئے. MQM والے 2 مطالبات کہ جی بجٹ سے پہلے یہ پورے ہوں گے تو بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے ان تمام باتوں کو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جناب بجٹ بھی منظور ہو جائے گا اور اس طرح سلسلہ چلتا بھی رہے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو حقیقی مسائل ہیں اس طرف توجہ نہیں دی جاتی، وہ حل ہونے چاہیے. کیا یہ سیاسی جو ایک سیٹ اپ ہے کیا پورے کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں جو بارہا مسند اقتدار پر تشریف فرما ہوئے، لیکن مسائل پھر بھی حل نہیں ہوئے. آپ بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے میری اجازت.